دورہ قرآن میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج 27 شعبان ہے اور چند ہی دنوں میں ہمارا پیارا مہینہ رمضان آنے والا ہے۔ سارا سال ہم جس مہینے کا انتظار کرتے ہیں بھلا یہ مہینہ اتنا خاص کیوں ہے؟ کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت پیارا تحفہ دیا، قرآن پاک کا تحفہ۔ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ قرآن کا ہر لفظ اللہ کا لفظ ہے۔ یہ وہ پیغام ہے، یہ وہ جملے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ نے ہم سے بہت پیار اور محبت سے کی ہیں۔ اس رمضان ہم قرآن کی 2 یا 3 باتیں ہر روز سیکھیں گے۔ بات کو جملہ بھی کہتے ہیں نا، قرآنی جملے۔ ہم ان کو سمجھیں گے، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ جب اللہ کی یہ خوبصورت باتیں، اللہ کے کہے ہوئے یہ پیارے جملے ہماری زبان پر آئیں گے، ہمارے عمل میں اتریں گے، تو ہم بھی خوبصورت ہو جائیں گے، ہماری زندگی خوشی اور خوشبو سے بھر جائے گی۔ آپ سب چاہتے ہیں نا کہ آپ سب کو اچھے لگیں، اللہ کو بھی، فرشتوں کو بھی، سب لوگوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، سب کو۔ تو آئیے خوشی سے، محبت سے، پیار سے قرآن کی باتیں سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ ہر روز 2 سے 3 باتیں۔ تو شروع کریں نا۔ قرآن کا آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے، اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا آغاز اس پیاری بات سے، اس پیارے جملے سے کیا۔ آج ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ الحمد، تمام تعریفیں، سب کی سب، جتنی طرح کی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں، ساری ہی تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے۔ للہ کا مطلب ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کے شروع میں ایک لام آتا ہے چھوٹا سا، اس کا مطلب ہے کے لیے۔ للہ، اللہ کے لیے تمام تعریفیں، سب کی سب، ہر طرح کی تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور الحمد کا ایک مطلب شکر بھی ہوتا ہے۔ جب آپ نے شکر کرنا ہو تو آپ الحمدللہ کہتے ہیں نا۔ تو ہر طرح کا شکر، جتنا بھی، جیسا بھی شکر ہو سکتا ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں اسی آیت میں۔ وہ رب ہے۔ رب کون ہوتا ہے؟ جو پالتا ہے۔ پالنے والا وہ ہوتا ہے جس کو ہماری ہر ضرورت کا پتہ ہو۔ ہمیں سانس لینے کے لیے آکسیجن چاہیے، ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں نیند آ رہی ہے، ہمیں سونا چاہیے، ہمیں کب کون سی چیز چاہیے، پڑھنے کے لیے اسکول چاہیے، کتاب چاہیے، ہمیں ہمارا خیال رکھنے کے لیے ماما اور بابا چاہیے، ہے نا؟ اور ہمیں کھیلنے کے لیے پارکس چاہیے، ہمیں کھانے کے لیے چیزیں چاہیے۔ کون سی؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا میں بنائی ہیں، اچھی صحت مند کھانے والی چیز۔ وہ ہماری ہر ضرورت جانتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ماما سے بھی زیادہ اچھا ہے، اچھی طرح سے، بابا سے بھی زیادہ اچھی طرح سے انہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو کہ ہمیں کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صرف میرا رب نہیں ہے، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کا، ہمارے دوستوں کا، ہمارے ماں باپ کا، ہمارے بہن بھائیوں کا، ہمارے رشتہ داروں کا بھی رب ہے، چڑیا کا بھی رب ہے، مانو کا بھی رب ہے، سانپ کا بھی رب ہے، شیر کا بھی رب ہے۔ اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، سورج کا رب، چاند کا رب، ستاروں کا رب، آسمان کا رب، مٹی کا رب، پتھروں کا رب، سب کا رب کون ہے؟ اللہ۔ وہ سب کو پالتا ہے، سب کی ضرورتوں کا خیال کرتا ہے، ہر ایک کو جگہ دیتا ہے رہنے کی، ہر ایک کو کھانا دیتا ہے، ہر ایک کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس پیاری بات کو، اللہ کے اس جملے کو، اللہ کی اس بات کو سیکھ کے ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنی زبان سے بار بار ادا کریں گے الحمدللہ رب العالمین۔ جب بھی ہمیں اللہ کی تعریف کرنی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لگے، ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین۔ جب بھی ہمیں شکر کرنا ہو، ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس آیت کو اپنی زندگی میں کیسے شامل کریں۔ تو چلیے سب سے پہلے ایک کام کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں آپ کو دی ہوں گی، بہت سارے گفٹ دیے ہوں گے۔ کوئی سی 3 نعمتیں گنیں، اور ہر دفعہ تینوں بار یعنی گنتے ہوئے آپ نے کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آج سارا دن میں جہاں کہیں بھی آپ کا دل چاہے کہ آپ اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، تو آپ نے یہ جملہ بولنا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جہاں شکر کرنا ہو، آپ نے کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے تو 3 نعمتیں گنیں گے، اور پھر سارا دن میں جہاں جہاں ہم نے اس قرآنی جملے کو، اللہ کی اس بات کو بولا اور ہمیں یاد آیا کہ ہم نے یہاں بولنا ہے، وہ ہم یوٹیوب کے کومنٹس پہ بتائیں گے۔
ٹھیک ہے نا. آج کا دوسرا جملہ، آج کی دوسری بات، اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا، آپ ہمیں ہدایت دیں، آپ ہمیں دکھا دیں. صراط، راستہ، مستقیم، سیدھا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں. ہر کام کو کرنے کے کئی طریقے اور کئی راستے ہوتے ہیں. دیکھیں نا، آپ گھر سے اسکول جاتے ہیں، آپ گھر سے اپنے گھر سے نانوں کے گھر جاتے ہیں، تو جانے کے ایک سے زیادہ راستے ہو سکتے ہیں نا. ایک راستہ بند ہو، آپ دوسرے سے چلے جاتے ہیں. اور کوئی ایک راستہ چھوٹا اور اچھا ہوتا ہے. کبھی کبھی ایک راستہ صاف ہوتا ہے دوسرے کی نسبت، اگرچہ وہ لمبا ہو تو ہم اس راستے سے جاتے ہیں. تو ہر کام کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں. اپنی زندگی میں ہمیں جو بھی کام کرنا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ اچھے والا راستہ بتا دے، اچھے والا طریقہ بتا دے، جس پہ چل کے، جس کو اختیار کر کے ہم وہ کام کریں تو وہ کام بہت اچھا بن جائے. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے سارا دن میں کون کون سے کام کرنے ہوتے ہیں، سوچیں ذرا. اور پھر یہ بھی سوچیں کہ اس کام کو کرنے کا سب سے اچھا طریقہ، جس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے، آپ کا دل بھی خوش ہو، اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں کا دل بھی خوش ہو جائے. وہ راستہ کون سا ہو سکتا ہے، وہ طریقہ کون سا ہو سکتا ہے. آج جتنے بھی کام کریں گے اس کے لیے سوچیں گے کہ اچھا طریقہ کون سا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو کوئی سی 3 کام آج آپ نے بتانے ہیں کہ آپ نے کرتے ہوئے یہ سوچا کہ اس کام کو کرنے کا طریقہ کون سا ہو سکتا ہے جس سے میں اللہ کو خوش کر لوں. ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے ہمیں کمنٹس میں بتانا. ٹھیک ہے. اور ایک ورک شیٹ آپ کے لیے تیار کی ہے جس میں ان دونوں آیات کو آپ سیکھیں گے بھی اور اس کو ریپرزینٹ بھی کریں گے. تو اس ورک شیٹ کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے. اس کے علاوہ آپ کے لیے ہم نے کوئز تیار کیا ہے. اس کوئز کا لنک بھی موجود ہے. اس لنک پہ کلک کر کے آپ اس کوئز کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے آپ مزید اپنے ذہن کے اندر اس کام کو کرنے کے کئی طریقے جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ میں آئیں گے. ہمیں بھی بتائیے گا آپ نے کون کون سا کام کیسے کیا. ٹھیک ہے نا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.